غرباء 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 غرباء. جی اب یہ سند ہے. شعبہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی ہے عاصم سے. شعبہ سے نیچے بیان کرنے والے اس کو ہیں ترمذی. امام ترمذی کیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث شعبہ سے سنی ہے. شعبہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی ہے عاصم بن عبید اللہ سے. عاصم بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی ہے عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے. عبداللہ بن عامر بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی ہے اپنے باپ عامر بن ربیعہ سے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ان امرأتن، انا کا معنی ہے کہ دیٹ، امرأتن ایک عورت، اے لیڈی، من بنی فزارہ، بنو فزارہ ایک قبیلہ ہے، ایک ٹرائب ہے. اس ٹرائب کی ایک عورت جو ہے تزوجت، اس نے شادی کر لی، علی نعلین، دو نمرہ، امرا کا معنی لیڈی، ون لیڈی، من بنی فزارہ، بنو فزارہ از نیم آف دا ٹرائب. اس ٹرائب کی ایک عورت جو ہے نا اس نے شادی کر لی علی نعلین، دو جوتوں پر. نعل کہتے ہیں جوتے کو، سینڈل. نعلین یعنی a pair of sandals، ٹھیک ہے نا. اس پر شادی کر لی کا مطلب کیا ہے کہ حق مہر اس کا یہ تھا، ٹھیک ہے نا، حق مہر پہ ہی اس نے شادی کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارضیتی، آ کا معنی کیا ہے کیا، رضیتی تو راضی ہے، من نفسی کی و مالی کی، اپنی جان یعنی خود اپنا آپ اور تیرا مال، اس کے بدلے میں کیا تو راضی ہے، بنا علین دو جوتوں پہ. یعنی تو جس آدمی سے شادی تو نے کی ہے، تو نے اپنا سارا کچھ گویا اس کے سپرد کر دیا ہے، تو دو جوتوں کے عوض میں، اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں تو اس پہ راضی ہے. قالت، اس نے کہا نعم، جی ہاں میں راضی ہوں. فاجازا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا. کیا کہا کہ یہ نکاح درست ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ وہ دو جوتے 32 روپے کے تھے یا نہیں، ٹھیک ہے. نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. جی جی، تو یہ نہیں کہ وہ جوتا ہے، تو اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی سادگی دیکھیں کہ وہ دنیا کی خاطر اس طرح مرتے نہیں پھرتے تھے جس طرح ہماری حالت ہے کہ جب تک حق مہر جو وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ملے گا، بچی کے والدین ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ جی اتنے ہزار اور اتنے لاکھ ملنے چاہیے تو پھر نکاح ہوگا ورنہ نہیں. یا جس طرح ہمارے فقہ حنفی کے لوگوں نے کہا جی کم از کم حق مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے، ٹھیک ہے نہیں، 10 درہم. اور وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی سند ہی ثابت نہیں ہے. اب ایک طرف وہ ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے. حسن کون سی؟ حسن لغیرہ، ٹھیک ہے، یہ حسن لغیرہ کی مثال ہے. حسن لغیرہ کیوں ہے؟ اس میں راوی جو ہے عاصم بن عبید اللہ، یہ راوی جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے. کس وجہ سے؟ وہ تین جو ہم نے سبب پڑھے ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا پھر یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کی سند ملے گی. یہ اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ بیان کرنے میں غلطی کر جاتا تھا، بھول جاتا تھا. تو حافظہ اس کا ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یہ راوی ضعیف ہے، عاصم بن عبید اللہ، ٹھیک ہے. لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث میں عاصم نے بیان کیا عبداللہ سے، عبداللہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ عامر سے. جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے اور صحابہ بھی ہیں. جیسے خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کر کے اس کے بعد کہا ہے وفی الباب، یعنی اس مسئلے میں اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت ابو ہریرہ نے، حضرت عائشہ نے، ابو حدرد نے، یعنی یہ 4 اور صحابہ ہیں، 5ویں یہ ہیں. تو 4 صحابہ جو ہیں، اب ان چاروں کی سندوں کو دیکھا جائے علیحدہ علیحدہ سندیں ہیں ان کی، ٹھیک ہے. تو یہ سند جو ہے اس میں یہ ضعیف ہے اس راوی کی وجہ سے. لیکن ہم نے دیکھا تو اسی حدیث کی اور سندیں ہمیں مل گئیں. جب اور سندیں ملی تو ہم نے کہا کہ یہ حدیث اب ٹھیک ہے،
اب یہ ہے وہ بات جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا کہ حدیث کی ایک سند اگر ضعیف ہو جائے تو اس سند کی بنا پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث ہی ضعیف ہے. ٹھیک ہے, اس حدیث پہ حکم کیا لگے گا کہ ضعیف الاسناد, اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور یہ سٹل ضعیف ہے. ٹھیک ہے, یہ سند ضعیف ہے لیکن کہیں گے کہ حدیث صحیح ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ حدیث صحیح ہے, سند اس کی ضعیف ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی اور سندیں ہیں جن سندوں کی وجہ سے یہ حدیث اس قابل ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, مقبول کی کیٹیگری میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے, وہی وہ صحیح کا مطلب جنرلی یہی ہے, یعنی ایکسیپٹیبل. ٹھیک ہے نا, اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. تو یہ ہے اس میں ایک تو یہ مسئلہ جو ہم جو پڑھ رہے ہیں کہ حسن لغیرہ کی مثال ہے کہ اس میں عاصم بن عبید اللہ ضعیف راوی کی وجہ سے حدیث سند ضعیف تھی لیکن اور اس کی سند ملی تو اس سند کی بنا پہ یہ حدیث جو ہے یہ قابل عمل ہوگی, اس حدیث کو حسن لغیرہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ دوسری جو اس کی سندیں ہیں, مثلا حضرت عمر سے سند ہے, ابو ہریرہ سے سند ہے, عائشہ سے سند ہے, ابو حضرت سے, ان صحابہ سے جو سند ہے ان سندوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی خرابی ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو ان سندوں کی بنا پہ ہم حدیث کو کہیں گے یہ حدیث صحیح ہے. ان سندوں سے جو حدیث یہی حدیث بیان ہوگی تو حدیث کو صحیح کہیں گے. لیکن یہاں ہم اس کو اب راوی ضعیف ہے لیکن اس حدیث کو ہم حسن لغیرہ کہیں گے. یہاں اب اس کو ضعیف نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث حسن لغیرہ ہو چکی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی اور سندیں ساتھ شامل ہو گئی ہیں, اس کی اور سندیں اس کو مل گئی ہیں. ٹھیک ہے, جو اسی لیول کی ہیں یہ اس سے زیادہ مضبوط ہیں. ٹھیک ہے, اگر سند جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ سند جو ہے وہ سملر آ رہی ہے یا اس میں ایسا ایک معاملہ ہے جیسے خفیف الضبط جی 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 ڈفرنٹ رینکنگ, جی مگر جو حدیث کا متن ہے وہ اس میں فرق آ رہا ہے تھوڑا. متن میں فرق آ سکتا ہے اگر مفہوم ایک ہے تو پھر مثال کے طور پہ اس میں آتا ہے کہ بنو فضا, اس میں یہ الفاظ نہیں آتے. ٹھیک ہے نا, مثلا اس میں یہ الفاظ نہیں آتے, اس میں صرف آتا ہے کہ ایک عورت نے 2 جوتوں پہ شادی کر لی. ٹھیک, اس میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ عورت کون سی تھی, کس قبیلے کی تھی, ڈزنٹ میٹر, وہ حدیث ٹھیک ہے. تو اگر فار ایگزامپل وہ ایک حدیث میں تو شاید ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب مطلب وہ امام تھے اور انہوں نے کہا کہ وہ واقعہ ہے کہ وہ جی 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 ٹھیک ہے, تو اس میں نے سنا ہے کہ وہ دوسری بھی روایات ہیں اور اس میں روایت میں ہے کہ کوئی اور صحابی لیڈ کر رہے تھے, کوئی اور صحابہ امام کرا رہے تھے, اور یہ بھی ہے کہ وہ جس گھر میں انہوں نے بتایا وہ گھر میں بھی فرق ہے. تو اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر ہاں تو وہ دیکھا جائے گا. یہ بھی باقاعدہ اصول حدیث میں یہ بات شامل ہے کہ اگر جگہ جو بیان کی گئی وہ جگہ مختلف ہے, آدمی مختلف ہیں, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ 2 علیحدہ واقع ہیں. اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہو گیا, یہ صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ نہیں کہ کیونکہ علی سے محبت زیادہ ہے کہیں کہ یہ واقعہ غلط ہے اور عبد الرحمن بن عوف سے محبت کم ہے تو جی یہ غلطی عبد الرحمن بن عوف کی ہوگی, نعوذ باللہ. ہم یہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا, باقاعدہ اصول ہے کہ وہ اگر کہیں کہ مثلا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہا کہ انہوں نے نماز لیڈ کی ہے اور وہ فلاں کے گھر میں تھے, دوسری روایت میں آتا ہے کہ علی نے نماز کی فلاں کے گھر میں تھے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں علیحدہ واقع ہیں. ٹھیک ہے, یا ایک ہی گھر ہو سکتا ہے, عبد الرحمن بن عوف نے وہاں نماز پڑھائی, علی نے وہاں نماز پڑھائی. ٹھیک ہے نا, تو ضروری نہیں کہ وہ ایک نماز اسی گھر میں ہوئی ہے تو اس میں عبد الرحمن بن عوف ایک وقت میں عبد الرحمن بن عوف نے پڑھائی ہوگی, ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے, دوسرے وقت میں حضرت علی نے پڑھائی, ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. کنٹرڈکشن تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ لوگ بسا کا یہی بات ہے کہ آگے باقاعدہ یہ ایک چیپٹر ہے کہ حدیث کا تعارض, یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جب دیکھتے ہیں کہ کنٹرڈکٹ کر رہی ہے تو وہ پہلے تو اس لیول پہ اس کو لانا چاہیے کہ وہ کنٹرڈکٹ کرتی ہے یا نہیں. اگر غور سے دیکھیں تو وہ کنٹرڈکشن ہے ہی نہیں اس میں, تو پھر خام خواہ کنٹرڈکشن بنانے کی کیا ضرورت ہے. جی جی ہاں لوگوں میں ہے جی, اپنے دماغ میں جب ہو تو پھر ایسے. بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ حسن لغیرہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے, اس حدیث کو بیان کیا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ترمذی میں, اور بیان کرنے کے بعد اس حدیث کو کہا ہے کہ حدیث حسن ہے. ٹھیک ہے, حسن کیوں کہا امام ترمذی نے, حالانکہ اس میں یہ راوی عاصم بن عبید اللہ ضعیف ہے, اس لیے کہ اس حدیث کی سندیں اور ہیں, اور امام ترمذی نے بیان کر دیا ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت عمر بھی ہیں, حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں, حضرت عائشہ بھی ہیں, ابو حضرت بھی ہیں, یہ تمام صحابہ اس کو بیان کرتے ہیں, اور یقیناً ہر صحابی کے آگے سندیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے حدیث
دوسری یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہو گئی. دوسرا اسے جو اس حدیث سے مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ حق مہر کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ کتنا ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ترمذی کی حدیث ہے جس میں 2 جوتوں کی بات ہے. بخاری کی حدیث ہے جس میں ہے کہ ایک عورت نے شادی کر لی صرف اس بات پہ کہ اس کا خامد اس کو قرآن مجید کی چند صورتیں یاد کروا دے گا. وہ فزیکل کوئی چیز بھی نہیں ہے مہر میں, ٹھیک ہے. لیکن اب یہی دیکھیں کہ اصول فقہ میں, حنفی حضرات کے فقہ میں یہ ہے کہ کم از کم حق مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے. اس کو کنورٹ کرتے ہیں اپنے آج سے کوئی 100 سال پہلے کی, جب انہوں نے کیلکولیشن کی تو انہوں نے کہا کہ اس وقت انڈیا کے جو ہے نا 32.25 روپے بنتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی تک وہی چل رہا ہے 32.25 روپے, اسی کو کنورٹ کریں. اب اسی کو اگر دیکھا جائے تو آج کے دور میں اس کی کیا حیثیت بنتی ہے؟ 32.25 روپے جو ہیں ان کو اگر اب بنایا جائے تو وہ 25 پینیاں نہیں بنتی, ٹھیک ہے نا. تو ایک طرف یہ کہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ عورت کی آنر اور اس کی عزت کو برقرار رکھ رہے ہیں, اس کا حق مہر ہم نے مقرر کیا ہے, یہ ہے وہ ہے, اور دوسری طرف اس کو اس لیول پہ لیں. حالانکہ حق مہر میں جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق کرے, ٹھیک ہے. بہت کم نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل گھٹیا آدمی دے سکتا ہے تو اس کو دینا چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ دوسروں سے قرض مانگتا پھرے کہ اپنا صرف نام اونچا کرنے کے لیے کہ میں نے اتنا حق مہر دیا ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس عورت سے شادی ہو رہی ہے اگر وہ عورت خود راضی ہے اس نے حق مہر پہ تو نکاح پھر درست ہے. اگر عورت کہتی ہے, لڑکی کہتی ہے کہ مجھے 100 پاؤنڈ حق مہر قبول ہے, میں اس پہ اس لڑکے سے شادی کرنے کو تیار ہوں, لیکن باپ کہتا ہے اس کا لڑکی کا کہ نہیں, میری برادری میں جو ہے وہ باتیں کرے گی کہ جی انہوں نے حق مہر صرف 100 پاؤنڈ لیا, آپ 1000 دو, تو یہ غلط ہے. باپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ رکاوٹ پیدا کرے. اور وہ بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ تو راضی ہے؟ اس نے کہا میں راضی ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک, اس کا نکاح جائز ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ولی جو ہے, ولی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ حق مہر کے معاملے میں اپنی ڈیمانڈ پیش کرے. اگر لڑکی کی اپنی ڈیمانڈ ہے تو اس کی طرف سے ولی کہہ سکتا ہے کہ بھئی میری بیٹی یا میری بہن کی یہ ڈیمانڈ ہے. لیکن لڑکی اگر تھوڑے پہ راضی ہے تو خام خواہ وہ جو ولی جو ہے اس کے, یا اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے, لڑکی اگر ڈیمانڈ زیادہ کرے, لڑکی کہتی ہے 1000 پاؤنڈ مجھے چاہیے, میں حق مہر لینا چاہتی ہوں, ولی کہتا ہے نہیں جی نہیں ٹھیک ہے 100 پاؤنڈ پہ ٹھیک ہے, تو یہ بھی غلط ہے. اس کی رضامندی اس میں نہیں ہے, یہ اس کو فورس کیا گیا ہے اور اسلام میں یہ جائز نہیں ہے, تو تب بھی درست نہیں ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں اصل میں ہے کہ نکاح میں بنیادی طور پہ حق مہر پہ جس میں دونوں راضی ہوں, لڑکا بھی راضی ہو لڑکی بھی راضی ہو, ٹھیک ہے. اسی طرح اس کے الٹ میں معاملہ دیکھ لیں کہ اگر لڑکا ہے وہ کہتا ہے جی میں صرف 100 پاؤنڈ دے سکتا ہوں, لیکن لڑکے کا باپ لڑکی کے باپ سے کہتا ہے نہیں جی ہم 1000 دیں گے, ٹھیک ہے. لڑکا اتنا نہیں دینا چاہتا تو باپ کہتا ہے نہیں جی کروائیں, تو یہ بھی غلط ہے, اس کو فورس کیا جا رہا ہے. یہ وہ ہے جس پہ وہ راضی نہیں ہے. تو اصل میں ہے کہ حق مہر میں ٹوٹلی رضامندی شامل ہے شادی کرنے والے مرد کی اور شادی کرنے والی عورت کی. دونوں جس پہ اگری ہو جائیں, دونوں جس پہ راضی ہو جائیں, اس پہ نکاح ہو سکتا ہے. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, تھوڑی ہو زیادہ ہو, وہ کیش بھی ہو سکتا ہے, گولڈ ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, پراپرٹی ہو سکتی ہے, کچھ فزیکل کوئی چیز بھی نہ ہو, کوئی اور بھی ہو, نالج بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہ ہو کہ پیسے نہیں ہیں. یہ ہے کہ میں جو ہے نا اپنی وائف کو جو ہے نا قرآن حفظ کرواؤں گا, قرآن اس کو یاد کرواؤں, قرآن کی اتنی صورت یاد کراؤں گا, یا میں اس کی دینی تعلیم کا بندوبست کروں گا, یا اس کا یہ جو کوئی کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی جائز شرط, قرآن مجید کی تعلیم کے علاوہ کوئی اور تعلیم بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر لڑکی نے جو ہے وہ ڈگری کر لی ہے, وہ کہتا ہے جی میں اس کو جو ہے نا آگے اپنی اس کی فیسیں وغیرہ میں پے کروں گا, اس کو ماسٹر میں کرواؤں گا, ٹھیک ہے, جائز ہے. تو جائز شرط کوئی بھی ہے وہ کی جا سکتی ہے اور اس کی بیس پہ نکاح ہو سکتا ہے. اس لیے شریعت نے اس میں کوئی حد مقرر نہیں کی. آپ نے واقعہ شاید سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ الا لا تغالوا فی مہر النساء, کہ تم عورتوں کے مہر میں غلو نہ کیا کرو, یعنی بہت زیادہ ہائی نہ کرو. جب وہ یہ لوگوں کو حکم دے رہے تھے کہ بہت زیادہ حق مہر نہ دیا کرو, ٹھیک ہے, تو یا بہت زیادہ حق مہر کی ڈیمانڈ نہ کیا کرو. تو مجمع سے ایک عورت نے اٹھ کے کہا کہ اے عمر, آپ جو بات کر رہے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, کہ اگر تم ایک عورت سے تم نے شادی کی ہے, اب اس کو طلاق دے کے تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو, تو جس کو طلاق دی ہے اب اس سے
اس کو اگر تم نے ایک خزانہ بھی دیا ہے، ایک خزانہ، قنطار کہتے ہیں ڈھیر، سونے کا ڈھیر، چاندی کا ڈھیر، بہت بڑا مالیت، اگر تم نے اس کو یہ بھی دیا ہے تو اس سے واپسی کا مطالبہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ بھی دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ دینا جائز ہی نہیں تو قرآن نے اس کو نقل کیوں کیا ہے، قرآن میں اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ حق مہر میں شریعت نے کوئی لیمٹ اس کی مقرر نہیں کی، نہ منیمم نہ میکسیمم، کہ کم از کم کتنا ہے، زیادہ زیادہ کتنا ہے، اور کوئی چیز، کوئی بھی جائز چیز وہ حق مہر میں ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ اسے کہتے ہیں کہ چلو 20-30 ہزار لکھ دیتے ہیں، بعد میں آپ دینا مان لیں گے، لوگوں کے سامنے شرم کی بات ہے۔ جی وہی ہے نا، وہ یہی تو بے دینی۔ فضیلت نے بیان کی کہ اس عورت کی جو مطمئن ہو جائے کم حق میں۔ ہاں وہ اس ایگزیکٹ مجھے الفاظ یاد نہیں، مفہوم ہے ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، کہ سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں کم سے کم تکلف کیا جائے، جس نکاح میں جتنا کم تکلف کیا جائے اتنی زیادہ اس میں برکت ہے، اور یہ باقاعدہ تجربہ شدہ بات ہے۔ اگر ہم اپنے اس دور میں بھی اور پہلے دور میں بھی، اسلاف میں، محدثین میں، تابعین میں، ائمہ میں اور صلحاء اتقیاء میں اور صحابہ کرام میں دیکھیں کہ ان کی شادیاں کس طریقے سے ہوتی تھیں، تو اس میں پتہ چلتا ہے کیسی برکت تھی۔ معروف ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی سعید بن مسیب سے۔ سعید بن مسیب کبار تابعین میں جو بڑے لیول کے ہیں، فقہاء سبع کہا جاتا ہے، 7 فقیہ لوگ جو مدینہ میں تھے ان میں ایک سعید بن مسیب تھے۔ تو سعید بن مسیب جو ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کیا کرتے تھے، تو اس مجلس میں وہ آتے تھے، کئی دن تک وہ نہیں آئے، تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ گھر میں پریشانی تھی، والدہ میری جو ہیں وہ فوت ہو گئی ہیں، تو گھر اور کوئی سنبھالنے والا تھا نہیں، تو میں خود شادی شدہ نہیں ہوں، تو اس لیے مجھے گھر میں ٹھہرنا پڑا کافی دن تک۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو۔ گھر میں گئے، اپنی بیٹی سے پوچھا کہ یہ ایک شخص ہے سعید بن مسیب اس کا نام ہے، کہ تم اس سے نکاح کرنے پہ راضی ہو؟ اس نے کہا میں راضی ہوں۔ ابو ہریرہ نے وہیں اسی مجلس میں کہا کہ یہ راضی ہے، یہ حق مہر ہے، ٹھیک ہے اس کو ساتھ لے جاؤ۔ مطلب وہ سعید بن مسیب وہاں سے، وہ تابعی ہیں، ابو ہریرہ صحابی ہیں، کتنی سادگی سے نکاح ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو باقاعدہ کیا کچھ کیا جاتا ہے، اور یہ What about that, like the husband and wife, they do understand that my dad and your dad doesn't understand at all, and the whole society doesn't understand the nikah. So they are agreeing, but because of the fitna, because the more they're saying that we should understand what the Quran and Hadith talks about, they just get mad about it. So they said, okay, you go on whatever you do. Then the husband and wife said, then let them do whatever they want to do. We are understanding each other. ان کو اپنے کوشش تو اپنی پوری کرنی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ برائی ہے باقاعدہ، تو پھر تو ان کو پوری کوشش کرنی چاہیے اس کو روکنے کی، جتنی اپنی وہ استطاعت رکھتے ہیں اس میں وہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ایسا ملتا تو اللہ کے ہاں معذور ہیں، پھر وہ گناہگار نہیں، اگر وہ خود راضی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ لڑکا لڑکی نہیں چاہتے کہ شادی میں جو ہے نا وہ مکس گیدرنگ ہو یا میوزک وغیرہ اس میں ہو، لیکن وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں اس کے بغیر کرنی نہیں ہے، تو پھر لیکن حق مہر میں، جی حق مہر میں اگر وہ دونوں راضی ہیں، They're writing everything, so they want to make them understand that this is not correct, but they still want to force them. They say, okay, write on whatever you want to do. ٹھیک ہے آج تو پھر ٹھیک ہے۔ مطلب اگر لڑکا کہتا ہے میں باپ سے کہتا ہے میں 100 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں دے سکتا، باپ کہتا ہے نہیں میں 1000 لکھواؤں گا، تو ٹھیک ہے، لڑکا کہہ دے 100 میں دے دوں گا، باقی 900 میرا باپ دیتا ہے، تو ٹھیک ہے جی چلیں ٹھیک ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ یہ حسن لغیرہ ہی کے لیے حسن کا لفظ بولتے ہیں، تو دوسری جو حسن لذاتی ہی ہے اس کے لیے کیا اصطلاح استعمال؟ اس کے لیے بھی اصل یہی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں اصول الحدیث کو عام تھوڑا کیا جاتا ہے، اصول فقہ کو بہت عام کیا جاتا ہے کہ فقہ کے اصول ہیں، اور فقہ کے اصول ٹھیک ہے، وہ فقہی اصول بھی اپنی جگہ پہ ہیں، یعنی دینی مسائل کو سمجھنے کے لیے وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصول الحدیث کو اگنور کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو حنفی جو ہے نا وہ ایک کہیں کہ اسکول آف تھاٹ، اس کی زیادہ تر مدارس، زیادہ انسٹیٹیوٹ ان کے ہیں، تو اس میں اصول الحدیث بس برائے نام ہوتا ہے، حدیث بھی بہت کم پڑھائی جاتی ہے، اور اصول الحدیث تو بالکل سرسری سی کوئی چھوٹی سی کتاب پڑھا دی بس ختم، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے فقہ اور اصول الفقہ پہ، ٹھیک ہے نا۔
تو اصول اور فقہ اور اصول الفقہ میں کچھ اصول ایسے ہیں جو محدثین کے اصول سے ٹکراتے ہیں جی، تو ایسے اصولوں کو کیا کرنا ہے؟ تو یہ محدثین نے جو اصول بنائے ہیں، جو اصول الحدیث ہیں، ان میں کوئی ایک اصول آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو یعنی جس میں احادیث کو ریجیکٹ کیا جائے یا یہ ہے کہ قرآن مجید سے کہیں ٹکراتے ہوں۔ اصول الفقہ میں بہت سے ہیں، خاص طور پہ فقہ حنفی میں بہت زیادہ ایسے ہیں۔ بہرحال یہ اصول الحدیث جو ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو عام کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس کو پتہ معلوم ہونا چاہیے۔ اور خاص طور پہ ہمارے حنفی جو بہت سارے جو ہیں حضرات، وہ تو اصول حدیث سے بالکل واقف ہی نہیں ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ کہہ کے جو ہے نا وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا سلفی حضرات یا حدیث حضرات یہ دیکھتے ہیں اپنے مطلب کی جو حدیث ہو وہ صحیح کر لی، جو ان کے عقیدے سے میچ نہیں کرتی اس کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ اللہ کے بندے ان کو دیکھیں، ان کتابوں کو پڑھیں کہ بھئی وہ کس بنیاد پہ انہوں نے کہا ہے۔ وہ یعنی سنا ہے اس کا وہ جو جس کو شیخ الاسلام آج کل کہتے ہیں طاہر القادری، وہ بیٹھا ہے، وہ بیٹھ کے تو جناب یہ کہہ رہے کہ جی دیکھیں امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور آج کے کوئی محدث کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی یہ حدیث ضعیف ہے جی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، وہ تنقید کرتا ہے امام بخاری پہ۔ یس جی وہ کہتے ہیں جی کہ وہ البانی صاحب نے جو نا امام بخاری کی گویا کہ کریکشن شروع کر دی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کسی محدث نے اپنی کتاب میں حدیث بیان کی ہے تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ وہ اس کو واقعتاً صحیح سمجھتا ہے۔ اب حدیث کی کتابیں ہیں، مثلا بہت سی سنن نسائی ہے اس میں، اور دوسرے حدیث کی بہت سی کتابیں، ان میں آپ کو ایک چیپٹر ملے گا کہ جی رفع الیدین کرنا ہے، اور ساتھ یہ بھی ملے گا کہ رفع الیدین نہیں کرنا۔ محدثین نے دونوں حدیثیں سامنے رکھ دی کہ رفع الیدین کرنے کی یہ حدیث ہے، نہ کرنے کے بارے میں یہ ہے، دونوں کی سندیں آپ کے پاس موجود ہیں، اور جس وقت محدثین نے وہ بیان کیا اس وقت وہ سندوں کے ساتھ بیان کیا، اور محدثین جانتے ہیں سند میں کون سا راوی ہے اور کون سے سند صحیح ہے کون سی ضعیف ہے، لیکن انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے تاکہ کوئی کسی کے دھوکے میں نہ آئے، اس لیے انہوں نے سب کچھ بیان کر دیا۔ وہاں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ جی فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، ایک چیپٹر ہے کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی واجب ہے، دوسرے اگلا چیپٹر میں آئے گا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی واجب نہیں ہے، اس میں وہ حدیث ہے، اس میں یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی محدث جب اپنی کتاب میں کوئی حدیث بیان کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا وہی عقیدہ ہے، وہی اس کا نظریہ ہے، وہی اس کا اوپینین ہے۔ بھئی اس میں محدثین کو کیا کہیں؟ امام نسائی بیان کرتے ہیں جی فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ایک چیپٹر یہ ہے، دوسرا ہے کہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، تو امام نسائی کا کیا، کہاں سے پتہ چلا کہ ان کا اوپینین کیا ہے؟ تو آپ نعوذ باللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نسائی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے پڑھ بھی رہے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ وہ آج کل کے یہ شیخ الاسلام کی طرح منافق تو نہیں تھے کہ بھی ادھر بھی ہو گئے تو ادھر بھی ہو گئے، تو یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو اسی طرح اگر احادیث کی یہ جو ہے اصول الحدیث ہیں ان کو سمجھا جائے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے اور وہ اصول الحدیث سے واقف ہے تو جان بوجھ کے ایسے لوگ وہ ایسا عمل نہیں کرتے کہ وہ جان بوجھ کے حدیث کو ضعیف کہیں۔ اصل میں نظریہ یا کوئی اوپینین بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کے متعلق حدیث ملے، اور بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں خود اس دور کے جو بہت بڑے محدث اور مجدد تھے شیخ البانی رحمہ اللہ، بہت سے مسائل میں انہوں نے رجوع کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اس حدیث کو پہلے صحیح کہا تھا لیکن میں نے اور ریسرچ کی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ کچھ حدیثیں ہیں جن کے بارے میں کہا کہ میری ریسرچ میں پہلے تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن مجھے اس کی اور سندیں ملی ہیں اور میں نے ریسرچ کی ہے، پتہ چلا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اب یہ ان کی علمی دیانتداری ہے اور اس کی قرآن اور حدیث میں تعریف کی گئی ہے، اور یہ عالم کا فرض ہے کہ جب حق بات اس کے سامنے کھل جائے تو وہ بیان کر دیں۔ اگر ان کا نظریہ ایک ہے تو پھر ان کو کیا ضرورت ہے اور ریسرچ کرنے کی؟ وہ تو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میرے مطلب کی حدیث مل گئی تو میں نے لے لی، جو مطلب کی نہیں ہے وہ ساری۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ایسا کرتے ہیں، یہ اپنے مطلب کہ ایک نظریہ بنایا ہے، اور نظریہ بھی کہاں سے؟ ایک تقلید میں ایک نظریہ آ گیا ہے، اور اس کے مطابق پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ ان کے درج۔ لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سلفی اور اہل الحدیث حضرات جو ہے نا یہ اپنے مطلب کی حدیثوں کو صحیح کر لیتے ہیں باقی ضعیف، تو ان سے کوئی پوچھے اللہ کے بندو تمہاری کتابوں میں کیا لکھا؟ تم نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائے تو حدیث کو چھوڑ دیں گے، اور اگر دو قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا جائیں تو دونوں آیتوں کو چھوڑ دیں گے۔ اب اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور باتیں دوسروں کو کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ
ان کی نقاب کشائی کی جائے تو پھر ہے. بہرحال الحسن لغیرہ، چوتھی قسم ہے حسن لغیرہ، کہ وہ حدیث مقبول حدیث کی چوتھی قسم. حسن لغیرہ کا معنی کیا ہے کہ وہ حدیث جو حسن ہے لغیرہ یعنی کسی اور وجہ سے، لذات ہی نہیں ہے، اٹ سیلف وہ حسن نہیں ہے لیکن کسی اور وجہ سے وہ حسن ہو گئی ہے. وہ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ اصل میں جس طرح ہم نے پڑھا تھا صحیح لغیرہ، صحیح لغیرہ کیا تھی کہ حسن لذاتی ہی ہے لیکن اور سند کی وجہ سے وہ صحیح لغیرہ ہی ہوگی، کیونکہ اس کی اور کوئی سند مل گئی جو اسی لیول کی ہے یا اس سے زیادہ سٹرونگ ہے. صحیح حسن لغیرہ ہی ہوتی ہے کہ جو حدیث اس کی اگر ایک سند کو دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ویک ہے، لیکن جب اس کی اور ریسرچ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک اور سند آ گئی اسی لیول کی یا اس سے زیادہ مضبوط یا اس سے سٹرونگ، تو پھر اس حدیث کو ہم حسن لغیرہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سمپلی اس کی تعریف یہ ہے کہ حسن لغیرہ وہ ضعیف حدیث ہے جس کی سندیں ایک سے زیادہ ہو جائیں اور وہ ایک ہی لیول کی ہوں یا اور سندیں اس کی اس سے زیادہ سٹرونگ ہوں، تو اس کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے وہ حسن لغیرہ ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ بالکل ہی پھیکی. الحسن لغیرہ یعنی وہ جو حسن لغیرہ یعنی وہ حدیث جو حسن ہوئی ہے کسی اور وجہ سے. ٹھیک ہے، تو اصل میں کیا ہے کہ وہ حدیث ہے ضعیف لیکن اس کی سندیں زیادہ ہیں، لیکن اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ حدیث وہ ضعیف حدیث، ٹھیک ہے، نمبر ایک پہلی اس میں کنڈیشن یہ ہے وہ ضعیف حدیث کہ جس کی طرقہ کثیرہ، طرقہ کثیرہ. ٹھیک ہے، اگر ہے تو یہ پھیکی سی ہے، پتہ نہیں یہ صحیح جذب نہیں ہوئی ہے کیا. جی طرقہ کثیرہ یہ پہلی ہے. الحسن لغیرہ یہاں لکھیں کہ هو الضعیف. اوکے چلیں اس کو دوبارہ میں لکھ دیتا ہوں. یہ تو آپ نے پرماننٹ دے دی. ابھی کس سے کریں؟ ٹھیک ہے ہو گیا. اس کو آپ اپنے اس کو اونچا نہیں پھر غلطی سے نہ ہاتھ لگ جائے. ٹھیک ہے چلیے یہ ہونی چاہیے. یہ ساری پھیکی کیا ہو ان کو موریسن میں نہیں ملتی. میں یہ کل ٹھیک تھی لیکن یہ جی نہیں یہی چھوڑا تھا. چلیں الحسن لغیرہ ان کی انک جو ہے وہ شاید نیچے نہیں ہے اس طرح. الحسن لغیرہ یعنی وہ حدیث جو حسن ہوئی ہے کسی اور وجہ سے. اصل میں یہ کہیں کہ ایسے لکھیں هو الحدیث الضعیف. ٹھیک ہے،
هو الحدیث الضعیف، حسن لغیرہ وہ ضعیف حدیث ہے. کون سی ضعیف؟ جس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک الضعیف، ضعیف طرقہ کثیرہ، ٹھیک ہے، اس کے سندیں زیادہ ہیں. طرق طریق کی جمع ہے. طریق کا مطلب ہوتا ہے سڑک، جی راستہ، ٹھیک ہے. اس مراد سند ہے، سند کو طریق بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. طرقہ کثیرہ، طرق is plural of طریق. طریق means path, way. مراد اس سے چین آف نریشن، ٹھیک ہے نا، اس کی چین. کثیرہ اس سے more than one، ٹھیک ہے نا، زیادہ، a lot، جس کی سندیں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. زیادہ کا مطلب کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ بہت زیادہ، مطلب ایک سے زیادہ بھی اگر ہو گئی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو پہلی تو یہ ہے کہ طرقہ کثیرہ، اس کی سندیں زیادہ ہوں، لیکن ہوں کس طرح کی، یہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہو جائیں لیکن ساری کی ساری اگر بالکل ویک ہیں تو پھر نہیں. طرقہ کثیرہ، اس کے ساتھ لکھیں مثلہ او اقوى منہ. مثلہ مطلب ہے کہ یس سیم ایز اٹ، جس طرح کی وہ ہے اسی طرح کے ہو. او اقوى منہ، او اسٹرانگر دین دس، اس سے زیادہ مضبوط ہو، اس سے زیادہ قوی ہو، ٹھیک ہے. ایک اس میں یہ شرط ہے کہ وہ ضعیف حدیث ہے، اصل میں وہ ضعیف، لیکن اس کی سندیں اور بھی ہیں. اس سند کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ضعیف ہے، اس کے علاوہ اور بھی اس کی سندیں ہیں. ایک تو یہ شرط ہے. دوسری شرط نہ ابھی دوسری کنڈیشن کرتے ہیں، ابھی اس پتہ چلتے ہیں. جی اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یہ ہے سببہ. سبب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریزن، ٹھیک ہے نا. اس کا ریزن اس کے ضعیف ہونے کا. سببہ سوء حفظ الراوی سوء حفظ الراوی، ٹھیک ہے. سبب کا معنی ریزن، سوء کا معنی کیا ہے؟ سوء کا معنی ہوتا ہے نو بیڈ، ٹھیک ہے نا. حفظ کا معنی کیا ہے؟ جی میموری. راوی نریٹر، راوی جو بیان کرنے والا ہے اس کا حافظہ وہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کمزور نہیں، خراب ہے، ٹھیک ہے نا. کمزور ہوگی تو پھر تو وہ حسن لذاتی میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے نا. راوی کا حافظہ خراب ہے. حافظہ خراب ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل یعنی مجنون یا پاگل ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں. حافظہ خراب ہونے کا مطلب جیسے آج کل ہمارے حافظے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک بات کی تو بھول گیا جی کل کیا کیا تھا، ابھی نماز پڑھ کے آئے تو یہ نہیں یاد کہ نماز میں کون سی صورت پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ سوء الحفظ میں ہے. اس طرح کی چیزوں کو محدثین کنسیڈر کرتے ہیں. یا اس کی مثال یہ ہے کہ ایک راوی نے آج ایک حدیث بیان کی تو کل دوبارہ اسی حدیث کو بیان کرتا ہے تو ایک دو جو ورڈز ہیں اس میں وہ مس کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو بیان کرنے بس اوقات بھول گیا ہے، تھوڑی بہت اس کو غلطی لگی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے سببہ سوء حفظ الراوی او انقطاع
انقطاع السند، انقطاع کا معنی کیا ہے؟ کٹ جانا، ٹھیک ہے نا، کہ سند کٹ گئی ہے. مطلب ہے اگر ہم کوئی صحیح حدیث کسی کو روایت کرے تو پھر وہ اس لیے کہ ہم اس کی چین اپنے نشان میں رہے تو حدیث ضعیف ہو جاتا ہے. جی 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 وہ تو ایک ہمارے پاکستان میں جو ہیں حافظ زبیر الزئی حافظہ اللہ، تو وہ تو یہ کہا کرتے ہیں اکثر، وہ کہتے ہیں کہ اس دور کے جو لوگ ہیں اگر یہ محدثین کے دور میں ہوتے تو ان میں سے تو کسی کی حدیث محدثین ایکسیپٹ نہیں کرنی تھی. تو ایون بڑے یعنی وہ جو علماء ہیں وہ بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو باتیں بھول جاتی ہیں، یا محدثین کے ہاں جو معیار تھا اس کی نسبت بہت کم ہے. اچھا تیسرا ہے او جہالت الراوی. ٹھیک ہے، جہالت الراوی، جہالہ کا معنی کیا ہے؟ جی اصل معنی اس کا اگنورینس ہے، لیکن یہاں اس کا معنی جہالت کا یہ کریں گے کہ راوی کا پتہ نہیں کہ وہ کون ہے، مجہول راوی. ٹھیک ہے نا، مجہول کس کو کہتے ہیں؟ انون، انون. ٹھیک ہے، راوی مطلب ہے راوی کے نام کا پتہ، اتنا پتہ ہے کہ جس کو بیان کرنے والے کا نام جو ہے وہ مثال کے طور پہ ابو محمد ہے. ٹھیک ہے، اب ابو محمد ہے کون، اس کی بایوگرافی وہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیا ہے، اس کے استاد کون ہیں، اس کے شاگرد کون ہیں، یہ نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے، یہ تین جو ہیں، ان تینوں کی وجہ سے اگر یہ تینوں ریزن کسی سند میں پائے جائیں تو وہ سند ہو جاتی ہے ضعیف. ٹھیک ہے، اب بات سمجھیں. جی نہیں یہ تین نہیں دوسری میں یہ تین کہہ رہا ہوں. سبب سبب مطلب اس کا کیا ہے کہ ریزن. ٹھیک ہے نا، ریزن کیا ہے؟ نمبر ایک، راوی کا حافظہ اگر ٹھیک نہیں ہے، اس کی میموری اگر خراب ہے، یا سند میں کوئی گیپ آ گیا ہے، سند کٹ گئی ہے، یا راوی اس کو روایت کرنے والا کوئی بھی راوی اس کے بارے میں پتہ نہیں، اگر تینوں سبب تینوں میں سے کوئی ایک ہو تو حدیث ہو جاتی ہے ضعیف. لیکن وہ اس لیول کی ضعیف نہیں ہے کہ اس کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ضعیف ہے لیکن اس وقت تک ضعیف رہے گی جب تک اس کی کوئی اور سند نہیں ملتی. اگر اس کی کوئی اور سند مل جاتی ہے جو اسی لیول کی ہے یا اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا ضعف ختم ہو جائے گا، پھر وہ سٹرانگ ہو جائے گی، پھر حسن لغیرہ ہی ہو جائے گی. اگر نہیں ملتی، کوئی اور سند اس کی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث ضعیف کی ضعیف ہی ہے، یا ان تینوں میں سے تین سببوں کے علاوہ کوئی اور سبب ہے اس کے ضعیف ہونے کا. اگر کوئی اور سبب ہے اس کے ضعیف ہونے کا، پھر بھی اس کو ہم جو ہے وہ حسن لغیرہ ہی نہیں کہیں گے اگر اس کی سندیں اور بھی آ جائیں. مثال کے طور پہ راوی اس کا جو ہے بہت سے اسباب، آگے انشاءاللہ آئے گا کہ بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے تین یہ ہیں کہ یہ تین اگر ریزن ہوں تو ان کی وجہ سے حدیث وہ بہت زیادہ ویک نہیں ہوتی ہے، ویک وہ اوتھینٹک کی کیٹیگری سے نکل گئی ہے، ویک میں چلی گئی ہے، لیکن ویک کا جو لوئسٹ لیول ہے اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اوپر ہے کہ اگر تھوڑی سی اس کو مطلب ہے کہ اگر مضبوطی ملے گی تو یہ نکل کے صحیح کی کیٹیگری میں، مقبول کی کیٹیگری میں آ جائے گی، حسن لغیرہ ہی بن جائے گی. یہ اس طرح کا ضعف ہے، اس طرح کی خرابی. لیکن اس کے علاوہ کچھ اور خرابیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے حدیث بالکل ضعیف ہو جاتی. وہ کیا ہے؟ مثلا کہ راوی جو ہے، بیان کرنے والا راوی، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اس کا کریکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے. اگر راوی کے بارے میں یہ محدثین کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے تو پھر اس کو وہ بالکل ضعیف ہے، وہ بالکل نیچے درجے کی ضعیف ہو گئی. اور اس کے علاوہ اور کچھ اس طرح کے اسباب ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تین سبب اگر حدیث، ان تینوں کی وجہ سے حدیث ضعیف ہوئی ہے، پھر اس کی کوئی اور سند ہمیں مل گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حدیث اب صحیح، وہ حسن لغیرہ ہی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں
صحیح حدیث سے کانٹرڈکٹ کرے تو پھر وہ تو شاذ میں چلی جائے گی نا، وہ تو شاذ ہو جائے گی، یا وہ اس سے بھی وہ تو اگر ضعیف حدیث صحیح سے کنٹراڈکٹ کرے تو پھر تو وہ تو اس کے جی مردود ہو جاتا ہے. ہاں وہ مردود کی کیٹیگری میں جائے گی. جی یہ ایک مثال ہم لیتے ہیں، محمد اور یہاں ہے عبداللہ. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہے، ٹھیک ہے، سند باقاعدہ نہیں. ایک حدیث ہے جس کو بیان کرنے والا ہے محمد، وہ بیان کرتے ہیں سفیان سے، سفیان بیان کرتے ہیں ثابت سے. دوسری سند ہے عبداللہ بیان کرتے ہیں احمد سے، احمد بیان کرتے ہیں مالک سے. آگے جا کے کہہ لیں کہ ایک ہی ہے ثابت، اور یہاں نام لکھ لیتے ہیں ہم صحابی کا کسی کا، انس بن مالک مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں حدیث ایک ہے، انس بن مالک ایک حدیث بیان کرتے ہیں، انس سے دو آدمیوں نے سنا ہے، ثابت نے اور کس نے؟ مالک نے. ثابت سے کس نے سنا؟ سفیان نے. اور مالک سے کس نے سنا؟ احمد نے. سفیان سے سنا محمد نے، اور احمد سے سنا عبداللہ نے. ہم نے اس حدیث کی اس سند کو دیکھا، ٹھیک ہے. اس سند میں ہمیں پتہ چلا کہ اس میں جو درمیان میں ایک راوی ہے سفیان، ٹھیک ہے، اس کا حافظہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس کا حافظہ کمزور ہے. اب اس سند کو دیکھ کے ہم کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو راوی ہے اس کا حافظہ کمزور ہے. اور ہم نے پڑھا ہے پہلے صحیح حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کے راوی کیا ہوں؟ ضابطون، تام الضبط ہو، مکمل ان کا ضبط ہو، یا خفیف الضبط ہو، پھر بھی اسٹل وہ اس میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب حافظہ کمزور ہو جائے تو پھر مطلب ہے کہ وہ ضعیف ہو گئی، وہ صحیح کی، وہ مقبول کی کیٹیگری سے نکل گئی، ٹھیک ہے. اب ہم نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ اس کی ایک اور سند بھی ہے. اب جس لیول کا سفیان ہے اسی لیول کے احمد ہیں، اس رینک کا، ٹھیک ہے نا، اس رینک کا احمد ہے. احمد کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ جو ہے اس کا حافظہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا حافظہ ٹھیک ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سند میں عبداللہ جو ہے اس کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے. جی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ جو سند، اس سند میں سفیان کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں عبداللہ کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ یہ دونوں سندیں مل کے حدیث حسن لغیرہ ہی بن جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کی ایک سے زیادہ سندیں ہو گئی ہیں، ایک سند نہیں ہے. اگر صرف یہ سند ہوتی تو ہم کہتے کہ نہیں بس یہ ضعیف ہے، اس کی کوئی اور سند ہی نہیں ملتی. اور اس کی بہت زیادہ مثالیں ایسے ملتی ہیں. ترمذی میں خاص طور پہ امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے کہ اس کی کوئی اور سند ملتی نہیں، ہمیں کسی اور سند کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اس کی کوئی اور سند ملتی نہیں. مطلب پتہ چلتا ہے کہ انس بن مالک سے ثابت بیان کرتے ہیں، ثابت کے ساتھ ہو سکتا ہے مالک بیان کرنے والے ہوں، لیکن ان دونوں سے بیان کرنے والا راوی اگر ایک ہی ہے، سفیان ہی ہے، اور کوئی اس حدیث کو بیان نہیں کرتا ہے اس رینک میں، تو پھر یہ حدیث ضعیف ہی ہوگی. لیکن ہم نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس حدیث کو سفیان کے رینک کا آدمی احمد ہے جو بیان کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ اس سند میں بھی ایک کمزوری ہے. وہ کیا ہے؟ کہ عبداللہ کا حافظہ کمزور ہے. سند یہ بھی ویک ہے، سند یہ بھی ویک ہے، لیکن دونوں کی کمزوری کس طرح پوری ہو گئی کہ اس رینک میں ہمیں یہ شخص مضبوط مل گیا اور اس رینک میں یہ مضبوط مل گیا، تو دونوں مل کے جو ہے یہ حدیث حسن لغیرہ ہی ہو جائے گی. جی ہاں، اگر برابر میں ایسے ہوں اور سب میں ایسے ہو تو پھر وہ اس درجے پہ نہیں پہنچے گی، وہ حسن لغیرہ ہی پہ نہیں پہنچے گی. اگر اس میں جو دوسرا رنگ میں جو دو کنڈیشن اس سے کوئی انقطاع سند یا جہالت الراوی، عبداللہ کو پتہ نہیں کس نے سنا ہے کس سے سنا ہے، جی پھر اسی درجے میں آتا ہے یا کیا؟ کیونکہ تین کنڈیشن سے دو اے بھی ہے نا. جی دوسری ہم مثال لیتے ہیں. دوسری مثال ہے مثلا جو ہے راوی سے پہلی ہے سوء حفظ، دوسری ہے انقطاع السند، سند کا انقطاع. انقطاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ درمیان سے کوئی راوی مس ہے. مثال کے طور پہ ہم یہاں ایک اور نام لکھتے ہیں، زید لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے.
اور یہاں لکھ لیتے ہیں ہم بکر. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ زید کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی ہے عبداللہ سے, عبداللہ کہتا ہے میں نے حدیث سنی ہے احمد سے. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ اور احمد, ٹھیک ہے نا, ان کی جب بایوگرافی دیکھتے ہیں تو عبداللہ کے استادوں میں احمد کا نام نہیں ملتا, احمد کے شاگردوں میں عبداللہ کا نام نہیں ملتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ درمیان میں کوئی راوی مس ہے. اس کو کہتے ہیں انقطاع. ٹھیک ہے, سند میں انقطاع آ گیا, کوئی راوی درمیان میں مس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم اس سند کو دیکھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ بکر نے محمد سے بیان کیا, محمد نے سفیان سے بیان کیا, سفیان نے ثابت سے بیان کیا. تو اس میں سارا ہے کہ وہ انقطاع نہیں ہے. اس میں یہ کمزوری ہے کہ یہ راوی سول حفظ ہے, اس کا حافظہ کمزور ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہ سفیان کے شاگردوں میں محمد کا نام نہیں ہے. سفیان کے شاگردوں کے میں محمد کا نام ملتا ہے, لیکن مسئلہ سفیان کا یہ ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں اور طرح کی خرابی ہے, اس میں اور طرح کی ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں کو ملا کے ہم کہیں گے حدیث حسن لغیرہ ہو گئی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اس طرح کی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی کمی, اس میں جو خرابی تھی وہ یہاں پوری ہو گئی, اس میں جو خرابی تھی وہ یہاں پوری ہو گئی. جی بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی وہ آخری یہ ہم نے کس کی بات کی ہے ابھی, انقطاع سند کی. ٹھیک ہے, اب جہالت الراوی ہے, وہ بھی اسی طرح لے لیں. جہالت الراوی کا مطلب ہے کہ زید بیان کرتا ہے عبداللہ سے, عبداللہ بیان کرتا ہے احمد سے, احمد مالک سے. اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے عبداللہ بیان کرتا ہے احمد سے. ٹھیک ہے, لیکن احمد ہے کون؟ ٹھیک ہے نا, اسی طرح یہ انقطاع سند اور جہالہ میں تھوڑا سا فرق ہے. احمد کون ہے؟ مثال کے طور پہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے احمد بن, مثلا یہ ہے, اس کا نام ہے احمد بن یحییٰ. ٹھیک ہے, عبداللہ کہتے ہیں میں نے حدیث سنی احمد بن یحییٰ سے. ہم جب دیکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں تو ہمیں احمد بن یحییٰ کہیں نہیں ملتا, یا اس کا نام احمد اور ملتے ہیں. احمد بن عبداللہ ملتا ہے, احمد بن خالد ملتا ہے, احمد بن محمد ملتا ہے, لیکن احمد بن یحییٰ کہیں نہیں ملتا. ایک یا یہ ہو سکتا ہے کہ احمد بن یحییٰ ملتا ہے لیکن اس کے شاگردوں میں عبداللہ کا نام نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اس کے شاگردوں میں اور لوگوں کے نام ہیں, مطلب ہے کہ راوی موجود ہے لیکن اس کی جہالت ہے. جہالت مطلب اس کے بارے میں مکمل طور پہ پتہ نہیں کہ یہ راوی کس طرح کا ہے, اس کے شاگرد کون ہیں ایگزیکٹ, یا اس کے استاد کون ہیں. اس طرح اس کے استادوں میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جہالت الراوی ہے کہ راوی مجہول ہے, مطلب اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں. ایک تو یہ ہے. جہالت الراوی کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ راوی کے بارے میں احمد بن یحییٰ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے شاگردوں میں عبداللہ ہے, اس کے استادوں میں مالک ہے, لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں پڑتا کہ محدثین میں سے کس محدث نے کہا ہے کہ اس کا حافظہ ٹھیک ہے یا حافظہ خراب ہے. اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ چلتا, بس اتنا پتہ ہے کہ اس کے شاگردوں میں عبداللہ ہے, اس کے استادوں میں مالک ہے, لیکن خود کیسا تھا, صحیح ہے, ضعیف ہے, اس کا حافظہ ٹھیک تھا, کمزور تھا, عادل ہے, غیر عادل ہے, کیسی, اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا. پھر بھی یہ راوی مجہول ہے. ٹھیک ہے, اس کے نام کا پتہ ہے, اس کے باپ کا پتہ ہے, اس کے شاگرد کا پتہ ہے, اس کے استاد کا پتہ ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ راوی ہے کیسا, صدوق ہے, ثقہ ہے, صحیح الحفظ ہے, یہ کیسا راوی ہے. یہ اس کے بارے میں کوئی محدث اس طرح کی بات بیان نہیں کرتا, تو پھر کا مطلب ہے کہ راوی یہ جاہل مجہول ہے, یہ مجہول راوی ہے. لیکن اسی رینک میں ہمیں یہ راوی نظر آ جاتا ہے, یہ راوی اس کا حافظہ تو کمزور ہے لیکن یہ مجہول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ اس کے شاگردوں میں محمد ہے, اس کے استادوں میں ثابت ہے, اس کا حافظہ کمزور ہے, لیکن یہ کہ راوی مجہول نہیں ہے. راوی کا پتہ ہے کیا کہ یہ راوی امانت دار تھا, دھوکے نہیں کرتا تھا, لیکن مسئلہ اس کے حافظے کا ہے کہ حافظہ خراب ہو گیا. حافظہ کسی نیک آدمی کا بھی خراب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم کہیں گے کہ اس میں جو ہمیں کچھ کمی نظر آئی ہے وہ اس یہاں پوری ہو جاتی. تو یہ دونوں میں لا کے تو اس ایک لیول کی سندیں ہو گئیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی راوی کا بالکل نام ہی نہ ہو, جیسا سفیان پتہ نہیں ثابت سے سنا ہے یا کس سے سنا ہے پتہ نہیں, اس کا ایک رنگ کا نام بالکل مسنگ ہے,
یہ بھی ہو سکتا ہے. جی جی یہ بھی ہو. وہ پھر اس میں ہوتا ہے کہ یہ انقطاع اس میں ہوگا یا مجہول راوی ہوگا, یعنی وہ راوی کی جہالت کی وجہ سے اس کو کہیں گے حدیث ضعیف ہے, یا منقطع ہونے کی وجہ سے. اس میں پھر آگے مزید ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے آگے اس کے جو استاد ہیں ان استادوں میں سفیان کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک کے سفیان کئی ہو سکتے ہیں, سفیان ثوری ہو سکتا ہے, سفیان بن عیینہ ہو سکتا ہے, سفیان اور کئی سفیان ہو سکتے ہیں, پھر ان کو بھی دیکھا جائے گا. اچھا, یہ جو عبداللہ احمد بن یحییٰ سے نقل کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے استادوں میں دیکھنا پڑے گا, کیا یہی واحد ذریعہ تھا یا کوئی اور بھی آدمی ہو سکتا ہے جسے وہ نقل کریں, یا صرف استاد سے ہی وہ نقل کرتے ہیں؟ کیسے حدیث عبداللہ احمد بن یحییٰ, عبداللہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں احمد بن یحییٰ سے. جی, دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کے استادوں میں ہے یا کہ نہیں, یعنی عبداللہ کے استادوں میں احمد ہے یا نہیں. جی جی, اگر استاد کے علاوہ اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ کے استادوں میں احمد کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر عبداللہ نے احمد سے ڈائریکٹ حدیث نہیں سنی. اگر اس کے پاس جائے تو پھر وہ کتابوں میں ہونا چاہیے نا, کہاں گیا ہے وہ. جی ٹھیک ہے, وہ یہ کہ اگر کسی نے ایک مرتبہ کسی سے ایک حدیث بھی سنی ہے تو وہ اس کے استادوں کا, محدثین کے ہاں استاد کا یہ مطلب نہیں جس طرح ہم یہ کورس کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ کلاسیں آ کے, اگر کسی نے ایک حدیث بھی کسی سے سنی ہے تو اس کے استادوں میں یا اس کے شاگردوں میں اس کا نام شامل ہو گیا. ٹھیک ہے نا, وہ اس کے جو لسٹ ہے اس میں اس کا نام شامل ہو گیا. اگر احمد بن یحییٰ سے عبداللہ نے صرف ایک حدیث سنی ہے تو احمد کے شاگردوں میں عبداللہ کا نام ہوگا. عبداللہ کا نام احمد کے شاگردوں میں اس وقت نہیں آپ کو ملے گا جب احمد سے عبداللہ نے کوئی ایک حدیث بھی نہیں سنی. ٹھیک ہے نا, تو استاد کا یہ مطلب نہیں کہ باقاعدہ اس کے پاس بیٹھ کے اس نے سارا کورس کیا ہو. اگر ایک حدیث بھی سنی ہے تو وہ اس کے اساتذہ میں شامل ہو گیا, اب وہ اس کے شاگردوں میں شامل ہو گیا. اگر وہ کوئی جمعے کے خطبے میں سنا ہے حدیث, اس نے جا کے آگے بیان کیا میں نے اس سے سنا ہے, لیکن وہ جس نے بیان کیا ہے خطبہ اسے پتہ نہیں کون کون سن رہا تھا. یہ آگے ڈیٹیل اس کی بھی آئے گی انشاءاللہ کہ وہ کس لیول کا راوی کس طرح کی بیان کرے تو اس کی بات قبول ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ راوی خود کیسا ہے, اس کو جج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر وہ راوی ثقہ ہے باقاعدہ کہ اس سے کبھی کوئی دھوکے کی بات یا کوئی غلط فہمی کی بات اس سے ثابت نہیں ہے. بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عبداللہ جو ہے مثال کے طور پہ یہ راوی ثقہ ہے, یہ اس کا استاد ہے احمد بن یحییٰ. ٹھیک ہے, عبداللہ جو ہے وہ 10 حدیثیں بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو 10 حدیثوں میں سے کہتا ہے کہ 2 حدیثیں میں نے ڈائریکٹ اپنے استاد سے سنی ہیں, باقی 8 جو ہیں میں نے ڈائریکٹ اپنے استاد سے نہیں سنی. لیکن احمد بن یحییٰ نے اس پہ اعتماد کرتے ہوئے اس کو لکھ کے دے دیا ہے کہ میرے حوالے سے تم جو بھی حدیث سنو وہ آگے بیان کر سکتے ہو, چونکہ یہ خود راوی امانت دار ہے, ثقہ ہے, دھوکہ نہیں کرتا, تام الضبط ہے, تو استاد کی اجازت سے وہ آگے حدیث بیان کرے گا تو یہ درست ہوگی. لیکن اگر استاد کو یہ شک ہے کہ اس کے حافظے میں کمزوری ہے, وہ یا لکھ کے نہیں دیتا یا اس کو اجازت نہیں دیتا, پھر اگر استاد کی اجازت کے بغیر حدیث بیان کرے گا تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگی. میں سوچ رہا تھا کہ رامام کوئی استاد پوچھے آپ سے لکھ کر دے تو آپ کیا لکھ دیں گے؟ نہیں وہ اتنا, جی جی وہ اجازہ ہے, وجادہ ہے, اور اس کے مناولہ ہے, مختلف نام ہیں اس کے, تو مختلف طریقے ہیں. کبھی استاد لکھ کے دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جو حدیثیں میں نے تمہیں لکھ کے دی ہیں یہ ساری حدیثیں تم بیان کر سکتے ہو. کبھی ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہے جو میں ایک ہے وہ شخص وہ 10 15 20 حدیثیں لکھ کے استاد کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ حدیثیں ہیں, استاد کہتا ہے ٹھیک ہے تم بیان کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, وہ ضروری نہیں کہ اس نے ساری حدیثیں ڈائریکٹ اس سے سنی ہوں. ٹھیک ہے, اس نے 2-3 حدیثیں ڈائریکٹ استاد سے سنی ہیں, لیکن باقی حدیثیں اس نے اسی استاد کے دوسرے شاگردوں سے سنی. اس کو پتہ چلا ہے کہ میرے استاد نے یہ حدیثیں بیان کی, اس نے لکھ لیں. لکھنے کے بعد اس نے استاد کے سامنے پیش کیا کہ میں نے یہ حدیثیں سنی ہیں, یہ ٹھیک ہے. استاد کہتا ہے ٹھیک ہے, وہ بیان کر سکتا ہے. اس نے ڈائریکٹ تو نہیں سنی, لیکن بیان کرتے وقت وہ اگر یہ کہے کہ میں نے یہ حدیث اپنے استاد سے سنی ہے یا میرا استاد یہ حدیث بیان کرتا ہے تو یہ بات اس کی درست ہوگی. ٹھیک ہے, پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ استاد بھی کیسا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا بھی حافظہ ٹھیک ہے یا نہیں. جی یہ جو سندوں کی بات ہو رہی ہے, جیسے تو آپ کہہ رہے تھے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سندوں کو جی جی تو یہ جو سندیں ہیں یہ ابھی مطلب یہ جو جیسے ترمذی ہے یا بخاری ہے یہ ساری سندیں تو اس میں موجود ہوں گی, تو پھر ابھی بھی کیوں ریسرچ
ریسرچ ہو رہی ہے؟ مطلب وہ بعض نہیں، ریسرچ اب یہ ہو رہی ہے کہ ان سندوں میں سے کون سی سند ٹھیک ہے، کون سی ٹھیک نہیں ہے۔ محدثین نے، جیسے امام ترمذی ہیں، امام بخاری ہیں، یا دوسرے ابو داود، نسائی وغیرہ ہیں، انہوں نے جو سندیں بیان کی ہیں تو ہر ایک سنگل سند کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن بہت سی ایسی ہیں جن کے بارے میں انہوں نے صرف بیان کر دیا ہے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ضعیف ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے؟ اس کے بارے میں ریسرچ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یا یہ ہے کہ ایک سند ہے، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، وہ انہوں نے اپنے اس دور کے حساب سے انہوں نے کہہ دیا کہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد امام ابن ماجہ ان کے بعد آئے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ جس سند سے بیان کرتے ہیں وہ سند بالکل ٹھیک ہے۔ امام ترمذی نے اپنے نالج کے مطابق کہہ دیا تھا کہ یہ ضعیف ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی اور سند کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور نہیں تھا، تو ان کے اس لیول کے مطابق جو ان کا نالج تھا اس کے مطابق وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابن ماجہ بیان کرتے ہیں ایک اور سند، اس سند کو ہم دیکھتے ہیں اس میں سب راوی ٹھیک ہیں، تو ہم کہیں گے یہ حدیث ٹھیک ہے، اس کی یہ سند ضعیف ہے، یہ سند اس کی ٹھیک ہے، بہرحال کلیتاً مجموعی طور پہ دیکھیں تو یہ حدیث صحیح ہے۔ تو اس طرح یہ ریسرچ ابھی ہے، بہت سی ایسی سندیں ہیں۔ جی، اب اس کی ایک مثال جو ہے نا وہ ترمذی سے ہم لیتے ہیں، ضابط کتاب نے بیان کی ہے، راوی ہیں شعبہ، یہ حدیث بیان کرتے ہیں عاصم سے، عاصم بن عبداللہ، عاصم بن عبید اللہ، عاصم بن عبید اللہ، ٹھیک ہے۔ عاصم بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے، اور عامر بن، وہ عبداللہ بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے، یعنی عامر بن ربیعہ سے۔ اب یہ صحابی ہیں، ربیعہ، جی، لکھ لینا چاہیں تو ٹھیک ہے، لکھ لیں، ویسے سمجھ لیں جیسے۔ اگر نہیں پوچھا جائے گا چھوڑ دیں، کوئی ضرورت نہیں لکھنے کی۔ صحابی، جی، اب عامر بن ربیعہ صحابی ہیں۔ حدیث ہے کہ ان امرأۃ جی، نہیں، قال ضروری نہیں ہے کہ قال، ویسے بھی ہو سکتا ہے، جی۔ سنیں، مزینہ نہیں، من بنی فزارہ، جی۔ اچھا، نچلا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، جی، من بنی
فزارة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فزارة جی یہ را ہے تزوجت تا زا واو جیم تا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے نا. جی جی وہ آپ جواب بھی دے سکتے ہیں پتہ ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نعلین نون عین لام یا نون علی نعلین جو قسم کے جو سندلز ہوتا ہے وہی جی. ارضیتی من نفسك ومالك فقال جی فقال بنعلين ومالك بنعلين من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم فأجاز. غرباء